بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اگر اندازہ بتا سکیں, چونکہ ظاہر ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر مارچ کے ساتھ ہیں, خطاب بھی کر رہے ہیں, بلکہ اوپننگ ہی مطلب مرکزی خطاب آپ کا ہی ہے, خان صاحب تو بایا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہیں اس لیے, تو آپ رفتار بھی دیکھ رہے ہیں, سارا کو دیکھ رہے ہیں. سو آپ کا اندازہ کیا ہے کہ آپ کب تک اسلام آباد پہنچیں گے یا پنڈی پہنچیں گے جو پہلا پڑاؤ ہے؟ جی, اگر جو ہمارا جس اندازے سے کام چل رہا ہے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آ جاتی یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بروز ہفتہ ہم پنڈی پہ کنورج کریں گے. اور انشاءاللہ پنڈی میں کس مقام پہ شاہ صاحب ہے کنورٹ کرنا ہے سب نے؟ دیکھیے, وہ جو اسلام آباد کا ہے اپنا, جو ہمارا جو مری روڈ پہ جو جگہ ہے جو منتخب کی گئی ہے اسی پہ ہوگا انشاءاللہ. پھر پنڈی پر کوئی اجتماع یا خطاب وغیرہ ہے یا پنڈی صرف ایک کنورج ہونے کا پوائنٹ ہے اور وہاں سے پھر آگے چلنا ہے اسلام آباد؟ دیکھیے, ابھی تو پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی میں پھر جو جگہ مختص کی گئی ہے وہاں خان صاحب پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا, لیکن ابھی تفصیلات تھوڑی سی طے کرنی ہے. ٹھیک. اور آج ابھی خان صاحب نے لاہور میں صحافیوں سے بات کی ہے تو وہاں سے بھی خبر سامنے ہے کہ جس میں خان صاحب نے اندیا دیا کہ جہاں تک اب آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے اس پر اپنی رائے وغیرہ سب وہ دے چکے, جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں اب گویا اس معاملے سے ہم پیچھے ہٹ گئے کہ اب گورنمنٹ لگائے کسی کو بھی. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپنی رائے تو دے دی کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, لیکن اب بہرحال وہ اسٹیج آ گیا ہے کہ اب گورنمنٹ اس کو لگا دے گی اور بس ٹھیک ہے معاملہ آگے چلے گا, ایسا ہی ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے اور یہ اختیار ہے وزیر اعظم کا, انہوں نے چناؤ کرنا ہے اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو نبھائیں گے. اور جو بلا وجہ انہوں نے ایک مشاورت کا سلسلہ لندن میں شروع کیا ہے اور اس میں سے وہ جو ان پٹ لے رہی ہیں غیر ضروری, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اس سے بگڑ رہی ہیں اور قسم قسم کی کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں. کبھی ان کا جو ڈپارچر ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, کبھی آ جاتا ہے کہ بیمار ہو گئے, جب پہنچتے ہیں تو پھر کورونا کی شکایت سامنے آ جاتی ہے, کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں, پھر کوئی ایکٹ میں ترامیم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے معاملات کو مزید وہ پیچیدہ کرتے جا رہے ہیں. صحیح, لیکن اب وہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا یا اس پر کوئی نکتہ چینی کا امکان تو نہیں ہے؟ بالکل, ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی تعینات ہوں گے ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے یقیناً اہل ہوں گے, تبھی تو گروم کر کے اس لیول پہ پہنچے ہیں. صحیح. تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چونکہ شہباز صاحب جس کو بھی چاہیں لگائیں اسی صف میں سے تو ہوں گے, انہی لوگوں میں سے تو ہوں گے جن کا خود آپ نے کہا کہ سب کے سب اہل ہیں تبھی تو اس نہج تک آئے ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرٹ پر لگانا چاہیے؟ یعنی کیا کوئی دوسری پاسبلٹی کا بھی امکان ہے کیا, کیسے؟ نہیں, ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جن کو بھی لگائیں وہ کئی دیکھیں نا, سینیورٹی بھی ہے, ان کا جو بازی ہے, بیک گراؤنڈ ہے, وہ تو ہمارے ہے نا, ان کی جو ریکارڈ ہے وہ تو انسٹیٹیوشن کے پاس ہی ہوتا ہے نا. آبویسلی سبھی کمپیٹنٹ ہیں, سبھی کیپیبل ہیں, اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جس کو بھی لگا دیں گے, ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, اور یہ اختیار جن کا ہے ان کو اپنا اختیار ذمہ داری سے نبھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو تجویز سر عام جو خان صاحب دے چکے ہیں ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کریں کچھ عرصے تک اور پھر الیکشن ہو جائیں اور پھر نئی حکومت نئے آرمی چیف لگائے, آج بھی آپ کی یہی رائے ہے, آپ کا خیال ہے کہ نہیں اب تو مرحلہ گزر گیا, اب تو بس ظاہر ہے نیا آرمی چیف ہی آئے گا؟ ہمارا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے کہ ملک میں انتخابات کروا دیے جائیں. یہ جو حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے
اور جو لگتا ہے کہ ان کی اپنے صفوں میں ابھی کوئی اتحاد اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جو مختلف کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ایک پیج پہ دکھائی نہیں دیتے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ فیصلہ بھی کر پا رہے اور فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی شکار ہو رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو منفی امپیکٹ ہے وہ ہماری معیشت پر آ رہا ہے۔ جی، اینڈ شاہ صاحب ٹورڈز دی اینڈ اس مشہور زمانہ سیفر سے متعلق آپ بھی بار بار بتاتے رہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے آپ کی نالج میں پہلی مرتبہ آیا تو آپ نے ایک داستان بیان کی تھی، میں اس کو بھی دہراتا نہیں، پھر آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے خان صاحب کی نالج میں آیا۔ اس دوران ایک سوال کیا جاتا تھا کہ بھائی کامرا میں ایک ایونٹ ہوا تھا، اس دوران افواج نے بتایا تھا خان صاحب کو پہلے، تو سب کی رائے سب یہ کہتے تھے تحریک انصاف سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن پھر تو خان صاحب اور پھر وہاں سے کہا گیا فوج کی طرف سے کہ نہیں کامرا والے ایونٹ میں ہم نے بتایا تھا ان کو۔ پھر خان صاحب نے اب تو خود بھی تسلیم کیا کہ ہاں کامرا والے ایونٹ میں ہی سیفر کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ تو مطلب وہ جو باتیں پہلے بتائی جاتی تھیں کہ خان صاحب کی تو نالج میں آپ لائے آپ کے اپنے مطابق ہی، جب آپ کو پتہ چلا فورن آفیسر وہ سارے، پھر ان میں کون سی سٹوری ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کی میں سمجھتا ہوں کیونکہ انکوائری کمیٹی بن چکی ہے اور اس سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی نالج میں دے دی گئی بات اور کامرا میں بات ہوئی تھی اور وہاں ڈیمارش کا ذکر بھی ہوا تھا، جو ایمبیسڈر کی ریکمنڈیشن تھی وہ بھی سامنے آئی تھی، اور معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پھر پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی آپ کی آج بھی یہی دانست میں آپ کی اٹ واز یو ہو براٹ اٹ انٹو دی انفارمیشن آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یا ان کی نالج میں پہلے سے آ گیا تھا کامرا میں؟ نہیں، یہ تو اس کے نالج میں میں دے چکا تھا، غالباً اب یہ مجھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میری جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس نشست سے پہلے میں ان کی خدمت میں گزارش کر چکا تھا۔ کامرا سے پہلے آپ بتا چکے تھے خان صاحب کو، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی۔